بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوران سفر ایک رات حضرت یوسف کے بھائیوں کی ملاقات مدیانی تاجروں سے ہوئی اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کر خیمے گاڑے۔ جب وہ آگ کے اعلاؤں کے گرد بیٹھے تھے تو ان میں سے بیفر نامی ایک تاجر نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے حاکم مصر صفنطانی کو فوراً تلاش کرنے کو کہا۔ وہ فرعون کے شہر میں کسی ایک اناج کے گودام میں ہی ہوگا۔ بیفر نے مزید کہا، اتنے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود حاکم بڑا با اخلاق شخص ہے۔ عام آدمی سے تو ایسے گپ بازی کرتا ہے جیسے وہ خود بھی انہی میں سے ایک ہو۔ دان نے بھویں چڑھاتے ہوئے پوچھا، لیکن ہم حاکم مصر کو پہچانیں گے کیسے؟ بیفر نے جواب دیا، اسے پہچاننا بہت آسان ہے، کیونکہ پوری رعایا میں اس جیسا حلیہ کسی کا نہیں ہے۔ صفنات فاتح انسانی جسم میں دیوتا ہے۔ وہ سفید براق قیمتی شاہی لباس پہنتا ہے۔ اس کے کمر بند میں ایک جڑاؤ خنجر لٹک رہا ہوتا ہے۔ اس کے کندھوں کے گرد ایک مختصر لبادہ ہوتا ہے اور اس کے گلے میں ایک بڑی سی سونے کی زنجیر جھلملاتی ہے۔ یہ کہہ کر بیفر کافی دیر تک آگ کو گھورتا رہا اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، کوئی بھی شخص ان سے کوئی بات بھی نہیں چھپا سکتا، کیونکہ وہ انسان کے خیالات پڑھ لیتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے فرعون کو قحط کے بارے میں پیش گوئی کی تھی۔ اسی کی دور اندیشی کے طفیل مصر قحط کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیاری کر پایا ہے۔ ایک دوسرے تاجر نے دلیل دی، میں نے سنا ہے وہ پیدائشی غیر ملکی ہے۔ آگ کو کریدتے ہوئے یہودا کہنے لگا، اگر غیر ملکی ہے تو پھر اس میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ مصری عبرانیوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، خدا کرے ہمارے خریدنے کے لیے کچھ اناج بچ گیا ہو۔ بیفر نے اسے تسلی دی، مختار مصر فراوانی کے 7 سالوں میں بہت ہی مصروف رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے ریت کے ذروں کی مانند اناج جمع کیا ہے۔ فرعون کا اس شخص پر بھروسہ کرنا بجا ہے، وہ اپنے کام کو کمال وفاداری اور دیانتداری سے کرتا ہے اور لوگوں کا سچ مچ بہت خیال رکھتا ہے۔ جتنی باتیں ان 10 بھائیوں نے سنی تھیں ان میں سے ان کی بڑی ڈھارس بندھی۔ صبح کو وہ اپنے گدھے لے کر جلد ہی فرعون کے شہر میں داخل ہوئے۔ یوسف کا آصف بری طرح ان پر مسلط تھا، یہاں تک کہ پھاٹک میں داخل ہونے پر راستے میں آنے والے دیوتاؤں کے سنہرے مندروں پر بھی ان کی نظر نہ پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ 40 برس کے غلاموں کے چہروں کو بھی دیکھتے جاتے تھے۔ یوسف سے مل جانے کا خوف ان پر طاری تھا کہ کہیں اس بھائی سے ملاقات نہ ہو جائے جسے انہوں نے غلام بنا کر بیچ ڈالا تھا۔ ایک دفعہ تو ایک غلام ان پر برس ہی پڑا، ان کو گھورتے ہوئے بولا، غیر ملکی بھکاریوں، تم نے کبھی آدمی نہیں دیکھے؟ دفع ہو جاؤ۔ اب تو حضرت یعقوب کے بیٹوں میں زبردست جھگڑا شروع ہو گیا، ہر کوئی دوسرے کو الزام دیتا تھا۔ وہ اسی طرح الزام تراشی کرتے ہوئے لڑتے جھگڑتے اناج کے ایک گودام کے پاس جا پہنچے۔ یہودا نے ان کی منت کی کہ جھگڑا ختم کر کے اپنے بہترین کردار کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگلے ہی لمحے وہ 10 غیر ملکی سینکڑوں مردوں اور عورتوں کے ہجوم میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے ایک ہی نظر میں بھانپ لیا تھا کہ یہاں صرف ہم ہی غیر ملکی نہیں بلکہ دوسرے ممالک سے بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن روبن واحد شخص تھا جس نے کسی نہ کسی طرح حاکم مصر کو فوراً ڈھونڈ نکالا۔ اب وہ اس کے سامنے تھا، گھٹا ہوا جسم، ایسا شکیل نوجوان بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے پیچھے اعلیٰ افسران کی قطار لگی تھی اور اس کے پہلو میں موجود شخص غالباً اس کا ترجمان تھا۔ حاکم کو عام لوگوں کے ساتھ گل مل کر باتیں کرتے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا تھا۔ تمام بھائی یہودا کی قیادت میں اس عظیم شخصیت سے ملنے کو بڑھے۔ اگلے ہی لمحے وہ گھبرا گئے، کیونکہ پہلے تو وہ انہیں محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، لیکن جلد ہی وہ غضبناک ہو گیا۔ وہ ان پر سنگین جرم عائد کر رہا تھا۔
اس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کسی مفسر کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ سب پر واضح ہو گیا تھا کہ ان پر جاسوسی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ سب بھائی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گئے اور خوفزدہ نگاہوں سے اس کی وسیلی دھاڑ سننے لگے۔ تم ہمارے ملک کی جاسوسی کے لیے آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ وہ شخص جو حضرت یوسف کی باتوں کا ترجمہ کر رہا تھا حیران تھا کہ حاکم خود ان سے براہ راست عبرانی میں بات کیوں نہیں کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ان کی زبانی روانی سے بول سکتا ہے۔ اس نے اپنے آقا کا ایسا مزاج اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب گھبرائے ہوئے بھائی ان کے سامنے زمین پر دو زانو تھے تو حضرت یوسف کو عرصہ پہلے کا خواب یاد آیا۔ اب وہ پورا ہو چکا تھا۔ ان کے بھائی ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے۔ ان کے دل میں جذبات کا طوفان امڈ رہا تھا، آرزو، اطمینان، انتقام کی آزمائش، رحم۔ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ تمام طرح کی رکاوٹ ایک طرف کر کے انہیں فوراً گلے لگا لیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کا یہ رویہ بھائیوں کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ حضرت یوسف کو اپنا دل سخت کرنا پڑا تاکہ ان کے بھائی ہوش میں آئیں اور اپنی بری زندگی کا سامنا کریں۔ انہوں نے بھائیوں پر ایک مضطرب نگاہ ڈالی اور فوراً جان لیا کہ بنیامین ان میں نہیں ہے، تو کیا انہوں نے اسے بھی مار ڈالا؟ دوسری طرف وہ بھائی اتنا سنگین الزام لگنے پر شدید صدمے کا شکار تھے۔ جاسوسی کے الزام میں تو انہیں فوراً موت کی گھاٹ اتارا جا سکتا تھا۔ موت کے خوف سے وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ یہودا نے ان سب کی طرف سے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا، آقا، ہم جاسوس نہیں بلکہ کنعان سے اناج خریدنے آئے ہیں۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔